السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ سب چاہیں تو نامہ پیش کر سکتا ہوں۔ حیدر شاہ نے ایک نظر جنید شاہ کو دیکھ کر کہا، اس کی ایک نگاہ سلگتی ہوئی تھی۔ آج پہلی دفعہ حیدر شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی جنید شاہ نے۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ انصاف کریں، اس لڑکی کو اس کی حیثیت دی جائے جو اس کا حق ہے۔ اس گاؤں کی سرگار بیگم کا مقام آخر پہلی بیوی کا ہوتا ہے، گاؤں کے سردار کی۔ شہری ہے تو کیا ہوا، انصاف تو انصاف ہے۔ گاؤں کی بیٹی ہو یا شہر کی لڑکی، سب عورتوں کی عزت ایک برابر ہونی چاہیے۔ عجیب سا وہاں بن گیا تھا۔ حیدر شاہ کی آواز ہی آواز گونج رہی تھی اور سب ساکت تھے۔ کسی کو امید نہیں تھی کبھی یوں آمنے سامنے ہوں گے ایک ہی خاندان کے دو مرد۔ صحیح کہا آپ نے حیدر شاہ، ایک معزز آدمی نے کہا۔ اتنا پریشان لہجہ حیدر شاہ کا، اس کی کہی بات پر شک کرنے کی گنجائش نہیں نکالی کسی نے۔ جنید شاہ چاہ کر بھی نہیں روک پایا اسے۔ ایک اور بات سب کے علم میں لانا ضروری ہے، وہ لڑکی اس وقت جنید شاہ کے گاؤں والے بنگلے میں موجود ہے، اس کی قید میں۔ جنید شاہ کو واقعی شاک لگا۔ جنید شاہ کو شاک کر گیا حیدر شاہ۔ بڑا گہرا دھچکا لگا اسے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنی خبر ہوگی اسے۔ واقعی جنید شاہ، تم اسے لا علم سمجھتے رہے، ہر بات سے وہ ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ جنید شاہ، تم تو بے خبری میں ہی مارے گئے، افسوس۔ جنید شاہ نے خود سے کہا۔ ہر طرف چہم گوئیاں شروع ہو گئی، کیونکہ اب انصاف کا فیصلہ مانگا جا رہا تھا۔ انصاف کرنے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ بھی ضروری تھا۔ علی مراد شاہ کی شرمندہ نگاہیں واضح کر گئی سب۔ احمد شاہ کو اپنے بھائی کا افسوس تھا جو اسے دھوکہ دے رہا تھا، اس کی معصوم بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کر سکتا ہے۔ آج احساس ہوا احمد شاہ کو، بھائی ہے تو کیا، ظالم شخص ظالم ہی رہتا ہے، ظلم کرتے وقت اپنا پرایا نہیں دیکھتا۔ کتنا مان تھا اپنے بھائی پر، آج ٹوٹ گیا۔ اور اگر آج وہ ہاں کر دیتے، ترنم کو دوپٹہ اڑا کر انگوٹھی پہنا دیتے تو کیا ہوتا ان کی بیٹی کا۔ سوچ کر جھرجھری لی انہوں نے 2 قدم۔ حیدر شاہ بڑھا جنید شاہ کے روبرو ہوا اور کہا، ابھی میرا آخری وار باقی ہے۔ اسی وقت مٹھل کے ساتھ حیا چادر میں لپٹی آ گئی تھی۔ تم نے لوگوں کو ظلم اور پیسے سے خریدا ہے، میں نے محبت، عزت اور اخلاق سے خریدا ہے۔ میری بہن کو بیچ میں لا کر تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، جس کا پچھتاوا تا عمر رہے گا تمہیں۔ جنید شاہ اسے دیکھ رہا تھا اور حیا نے ایک نفرت بھری نظر جنید شاہ پر ڈالی۔ میرے مستقبل سے کھیلنے والے، سنا ہے اب تیرا حال بھی بے حال ہونے والا ہے۔ نیاب ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر اب تلاوت قرآن کا ارادہ رکھتی تھی۔ رانیہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ کیا میں آ سکتی ہوں یا آپ مصروف ہیں؟ اس نے جھجک کر کہا۔ تم آؤ، بیٹھو۔ نیاب نے محبت سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اندر کمرے میں لائی، رانیہ کو بیڈ پر بٹھایا۔ کیا ہوا، کوئی کام ہے؟ نیاب نے پوچھا۔ نہیں، بس آپ کو دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا، شاید سکون آ جائے دل کو۔ نیاب کو رانیہ بے چین لگی، اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ کیا بات ہے رانیہ، کوئی پریشانی ہے کیا؟ نیاب نے پوچھا۔ نہیں تو۔ رانیہ کا انداز تسلی بخش نہیں تھا۔ نیاب کو اپنے اندر درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اب بتاؤ، اگر اپنا سمجھ کر آ ہی گئی ہو تو پہیلیاں بجانے کی بجائے ڈائریکٹ بات کرو، نیاب نے کہا۔ آپ اتنی اچھی ہیں، بغیر کہے سمجھ جاتی ہیں۔ رانیہ کو ان کا انداز میں اپنا پن لگا، وہ مسکرائے بنا نہیں رہ سکی۔ تمہارے چہرے پر تمہاری بے چینی رقم ہوتی ہے، نیاب نے اس کے گال پر پیار سے چٹکی لے کر کہا۔ اچھا، پھر میری ماں کو کیوں نہیں دکھتا یہ سب؟ آپ تو میری ماں بھی نہیں، پھر کیسے سمجھ لیتی ہیں؟ رانیہ کی بات میں بچوں سی معصومیت تھی۔ نیاب کو اس وقت وہ کوئی 16 سالہ لڑکی کی بجائے ایک معصوم سی بچی لگی، 7-8 سال کی۔ جانے کیوں اس پر اتنا پیار آ رہا تھا۔ عاشر کا دل رانیہ کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتا تھا، اسی لیے شاید وہ بھی اپنے دل میں اس کے لیے ماں کا احساسات رکھتی تھی۔ ساری بات دل کی ہے رانیہ، جن سے دل جڑ جاتا ہے ان کی تکلیف خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، نیاب نے محبت سے کہا۔ کاش میری ماما آپ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، وہ میرا چہرہ دیکھتی، میری تکلیف کو سمجھتی، رانیہ نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں اتنا سوچتی ہو، خود کو تکلیف دیتی ہو؟ مجھے اپنی ماں کی طرح سمجھو رانیہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ الفاظ ادا کر گئی رانیہ کے لیے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں وہ اس کا مذاق نہ اڑائے۔ عاشر سے رشتہ جڑنے سے اس کا اتنا گہرا تعلق اس لڑکی سے بنانا ممکن تھا، یا پھر وہ جس ماحول سے آئی تھی، جیسی پرورش پائی تھی،
اس کی وجہ سے وہ رانیہ کے لیے ایسے جذبات رکھتی تھی۔ نیاب کو سمجھ نہیں آیا وہ کیوں اتنا رانیہ کو چاہنے لگی ہے۔ شاید چند دنوں میں یہ صرف ہمدردی تو نہیں ہو سکتی۔ چاچی آپ کیسے مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ سکتی ہیں؟ ایک طرف میری سکی ماں ہے، مجھے اپنی بیٹی نہیں کہتی تاکہ وہ اتنی بڑی بیٹی کی ماں کہلانا ان کو عیب لگتا ہے، وہ ایجنٹ نہ لگیں۔ سب کو افسوس سے مجھے انٹروڈیوس کرواتی ہیں، یہ کہہ کر میں اس کی بہن لگتی ہوں نا۔ کم عمری کی شادی میں ایسا ہوتا ہے، سب کو کہتی پھرتی ہیں۔ 16 سال کی عمر میں شادی کر لی تھی، جبکہ 23 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی، 24 سال کی عمر میں ماں بنی تھی، اور آپ اتنی کم عمر ہو کر بھی مجھے بیٹی سمجھنا کا کہہ رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں آپ سے۔ واقعی ہی رانیہ کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی، جو اتنی باتیں کہہ گئی، اپنی ماں کا دکھ، پھر نیاب کی بات پر خوشی کا اظہار کر گئی۔ کچھ دیر بعد رانیہ نے کہا، چاچی کاش میں بھی ماما پاپا جیسی ہوتی، اپنی دنیا میں مصروف، ایسے بھول جاؤں جیسے وہ دونوں بھول گئے ہیں ان کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ دونوں ظاہر نہیں کرتے تو کیا ہوا، تمہارا احساس ہوگا ان کو، تمہاری فکر رہتی ہوگی دونوں کو، نیاب نے اسے سمجھانے والے لہجے میں کہا۔ نیاب سمجھ رہی تھی وہ عمر کے اس حصے میں تھی جس میں واقعی اسے اپنی ماں کی ضرورت تھی اور باپ کی بھی، اور وہ دونوں کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا، پھر چاہے عاشر ہو یا نیاب۔ ماں باپ کی محبت کا کوئی نیم و بدل نہیں ہوتا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، پر مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، وہ دونوں اپنے آپ میں مصروف ہیں، کسی کو میری پرواہ نہیں، اب مجھے بھی پرواہ نہیں۔ اس کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ پھر بھی آخری لفظ کہہ کر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی رانیہ نے۔ اچھا پھر مسئلہ ہی ختم، نیاب نے آرام سے کہا۔ وہ کیسے؟ رانیہ نے کہا، تمہیں ان کی پرواہ جو نہیں ہے، ابھی ایسا ہی کہا تم نے، نیاب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ او نہیں چاچی، کہنے سے تھوڑی سب ہو جاتا ہے، مجھے دونوں ہی چاہیے، پلیز آپ چاچو کو سمجھائیں، ان کو کہیں وہ نہ لڑیں۔ رانیہ نے منہ بسور کر کہا، تمہارے چاچو سے بات کریں گے، آپ دعا کرنا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، میرے لیے دعا کیا کریں، میرے پیرنٹس ساتھ رہیں۔ رانیہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تو دعا کر لوں گی، پر جتنی اپنے لیے انسان اچھی دعا کر سکتا ہے، اللہ سے دوسرا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نیاب کا انداز سمجھانے والا تھا۔ میں کیا مانگوں گی اللہ سے، اور اللہ سنے گا، جبکہ میں نے کبھی اس کی عبادت نہیں کی، رانیہ نے پوچھا بے یقینی سی کیفیت میں۔ ہاں کیوں نہیں، اللہ ضرور سنے گا، اللہ سب کی سنتا ہے، وہ اپنے بندے کو جس کو وہ چاہتا ہے اپنے پاس اس کو بلاتا ہے، اسے اپنی طرف راغب کرتا ہے کسی بہانے سے۔ رانیہ شاید تم اس کی منظور نظر ہو اور میں ذریعہ، تم نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یقین رکھو، سب ٹھیک نہ بھی ہو تو دل کو سکون آ جائے گا، سب ٹھیک ہونے کا یقین بھی رہے گا۔ اس کی باتوں میں ایک سرور تھا جسے سن کر رانیہ کو سکون ملا۔ وہ جس محبت اور جس انداز سے اللہ کا ذکر کرتی تھی، اس کا انداز ہی نرالا لگا رانیہ کو۔ آؤ میں تمہیں سکھاؤں نماز۔ رانیہ کو وضو کرنا سکھایا، نماز پڑھنی سکھائی۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر نیاب کے گلے لگی اور کہا، آپ سے باتیں کر کے میرے دل کو سکون ملتا ہے، آپ کے ساتھ مکمل ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ نیاب نے اس کی پیشانی چوم لی جیسے ماں چومتی اس کا ماتھا۔ رانیہ دھیمے سے مسکرائی اور کہا، میں نے نماز پڑھ لی، اللہ سے دعا بھی مانگی، تو اب میرے ماں باپ الگ نہیں ہوں گے نا، میری دعا قبول ہوگی؟ بالکل، اللہ نے چاہا ضرور ہوگی، میں نے بھی تمہارے لیے دعا کی ہے، پر اگر وہ الگ ہوئے تو میرا غرور ختم ہو جائے گا، میں نہیں چاہتی کوئی مجھے بروکن فیملی سے کہے۔ رانیہ نے دکھ سے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا رانیہ، غرور ہوتا ہی ختم ہونے کے لیے ہے، کیونکہ ہم انسان کی اوقات ہی مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں مل جانا ہے، پھر غرور کس بات کا؟ جب ہمارا آخر ختم ہونا ہے تو پھر غرور کس بات کا؟ وہ ذات کرے جو مکمل ہے، جسے سدا رہنا ہے۔ سارا غرور اللہ کے سوا کسی کو نہیں جچتا، ایک مٹھی درد سب کو ہے، اور نہ ہو شاید زندگی نہ لگے، کسی کی ایک بات سے خود کی خوشی متشر کرنا سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا، یقین رکھو۔ کتنی عجیب بات ہے نا، وہ جو ہمیشہ سوچتی تھی امیروں کو بھلا کیا درد ہوں گے، سارے درد تو غریبوں کے لیے ہیں۔ آج نیاب کو احساس ہوا، انسان تو ہے ہی درد، اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کل تک دکھ تکلیف کے معنی، پیسے کی کمی، خواہشوں کا انبار، آج سمجھ آیا، دور سے دکھتا ہے سب ٹھیک ہے، ان امیروں کی زندگی میں اور پاس رہ جانے کی زندگی کے لیے سب کے لیے تکلیف دکھ رکھتی ہے، امیری غریبی کا فرق نہیں کرتی۔ پھر کتنی دیر رانیہ کو تسلی دیتی رہی، پر نیاب اچھے سے جانتی تھی اس کے درد کا
مداوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے ماں باپ کی بے توجہی اس لڑکی کو اندر ہی اندر ختم کر رہی ہے۔ جنید شاہ شاک میں تھا۔ اس کا خاص آدمی مٹھل کب حیدر شاہ کا وفادار ہوا اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ خود پر افسوس ہوا جنید شاہ کو، اور حیدر کے لگائے گئے کسی الزام کو رد نہیں کر سکا۔ میں امید کرتا ہوں آج اسی جگہ اس لڑکی کو مقام دیا جائے گا۔ علی مراد شاہ چاہ کر بھی اس کی زبان کی بولتی نہیں بند کر سکے۔ سب نے ایک نظر حیا کو دیکھا جس نے اپنے آپ کو چادر میں ڈھانپا ہوا تھا۔ جنید شاہ کے سامنے اس وقت ایک بزرگ جو سردار سے بھی اونچی حیثیت رکھتا تھا، جس کا کام یہی ہوتا تھا کہ سردار سے کوئی غلطی نہ ہو کسی فیصلے میں، جو روایت کی بقا کے لیے کام کرتا تھا، جس کی رہنمائی میں ہر گاؤں کا سردار منتخب کیا جاتا تھا، اس کا فیصلہ سردار کو ماننا ہوتا تھا۔ اس معزز بزرگ نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم اس گاؤں کے سردار کی بیوی ہو، تمہاری حیثیت سردار کی بیوی کی ہے۔ جنید شاہ میرا حکم ہے اسی وقت اپنے کندھے کی شال اسے اڑاؤ اور اسے یقین ہو جائے تم اس کے سر کے سائیں ہو، محافظ ہو۔ یہاں بیٹھے ہر شخص کو پتہ چل جائے اس کی حیثیت اور اس کا مقام کیا ہے گاؤں میں۔ آج سے بی بی نہیں سرکار بیگم یا سرکار بی بی کے نام سے بلایا جائے اس لڑکی کو۔ ان کے اشارے پر اسی وقت جنید شاہ نے اپنی شال اسے اڑائی۔ چند دنوں میں ولیمے کی تقریب رکھ کر سارے گاؤں میں یہ بات عام کر دو جنید شاہ، جیسا آپ کا حکم۔ جنید شاہ نے کہا۔ اس وقت اس کا انداز سرد تھا، لہجے میں احترام تھا۔ ہاں تو حیدر شاہ اب اصل بات کرو جس کے لیے پنچایت کو بلایا ہے تم نے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے حیدر شاہ کو مخاطب کیا۔ صحیح معنوں میں پسینے چھوٹے تھے جنید شاہ کے۔ جنید شاہ اور علی مراد شاہ کا بس چلتا اس وقت یہاں سے چلتے جاتے، پر چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ حیا حیران سی تھی۔ جب سب امیدیں وہ چھوڑ چکی تھی، ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھی، تب ملی وہ حیثیت جس کی وہ خواہش مند تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے جس چیز کی خواہش نہیں رہتی تب پوری ہو جائے وہ خواہش، جو لا حاصل لگے، لاکھ جتن کرنے پر بھی نہ ملے، اچانک سب حاصل ہو جائے، شاید خوشی پھر بھی نہیں رہتی۔ جو اذیت اس کے اندر وہ اتار چکا تھا، اس کا مداوا ممکن تھا، اس کا مداوا ناممکن تھا۔ کتنے کٹھور الفاظ وہ استعمال کر چکا تھا، اس کے وجود کو کرچی کرچی کر چکا تھا۔ صباحت کی بے چینی عروج پر تھی کیونکہ حیدر شاہ گاؤں گیا تھا۔ دونوں کے بیچ خاموشی تھی، اب وہ محسوس کر چکی تھی۔ علیشا کا سرد انداز، حیدر شاہ کا اس سے عجیب و غریب رویہ۔ حمزہ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی تھی علیشا، آخر کیوں؟ علیشا کی طبیعت تو بہانہ لگی صباحت کو۔ کسی وقت حشاش پشاش سی علیشا، کسی وقت خود کو بیمار ظاہر کرتی۔ سب سے زیادہ چبھنے والی بات، آج حمزہ بری طرح سیڑھیوں سے گرا تھا۔ صباحت نے اسے اٹھا لیا۔ علیشا اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس نے علیشا کا آنچل دیکھ لیا تھا۔ اس کی طرح کی کوئی ماں کیسے کر سکتی ہے؟ ایک نظر بھی دیکھنے نہیں آئی۔ صباحت سے رہا نہیں گیا تو خود اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جب اس نے حمزہ کے گرنے کا بتایا تو اس کا انداز نارمل سا تھا۔ اس کی باتوں میں فکر تھی، پر اندازاً کوئی ماں والا احساس نہیں لگا صباحت کو۔ ایک دفعہ اپنے بچے کو دیکھنے نہیں آئی علیشا۔ حمزہ کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے، کاش آپ میری مما ہوتی، میرا خیال کرتی۔ وہ اس کے کمرے سے نکل آئی خاموشی سے۔ کافی دیر انتظار کیا، شاید خود آئے یا کسی ملازم سے کہہ کر حمزہ کو بلا لے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حمزہ نے کتنے سکون سے اسے کہا، ایسی چھوٹی چھوٹی چوٹوں پر ماما پریشان نہیں ہوتی، بابا پریشان ہوتے ہیں۔ اب تو بابا نہیں ہے نا یہاں، اچھا ہوا آپ میرے ساتھ ہیں۔ حمزہ نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ صباحت کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، اس کی گال چوم لی۔ ماتھے پر چوٹ لگی تھی ورنہ اس کی پیشانی ضرور چومتی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ حمزہ نے کچھ سوچ کر کہا، بابا کا فون آئے تو انہیں کچھ مت بتائیے گا ورنہ سارے ضروری کام چھوڑ کر آ جائیں گے۔ یہ چھوٹا سا بچہ اتنی کم عمری میں اتنا سمجھدار، صباحت کو حیران کر گیا۔ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ اب حمزہ کو خود سے لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھی صباحت۔ حیدر شاہ نے جنید شاہ کے انداز کو دیکھا، اس کی فکر خوب سمجھ رہا تھا۔ کوئی کہیں نہیں گیا تھا، سب موجود تھے، حیا بھی۔ 3 دن پہلے اس نے گاؤں کے سردار ہونے کی حیثیت سے میری بہن کا ہاتھ مانگا تھا۔ روایت کے حساب سے انکار کا حق نہیں تھا ہمارے پاس۔ ہمارے علم میں یہ شادی لائے بغیر مجبور کیا جا رہا تھا رشتہ ماننے کو۔ حیدر شاہ اب یہ بات کرے گا جنید شاہ نہیں جانتا تھا تو اس کا مطلب سردار کو اتنے حق کیوں دیے گئے ہیں جو اس طرح رشتہ مانگا گیا ہے؟ بہرحال بات یہ ہے، مجھے انکار ہے اس رشتے سے۔ میں اپنی بہن کا ہاتھ اس شخص کو نہیں دے سکتا۔ میرے لیے جو سزا منتخب کرے پنچایت مجھے منظور ہے۔ حیدر شاہ
یہ افسوس کا مقام ہے ایک سردار ہو کر اس طرح کا رویہ اپنائے گا۔ اس بات پر غور کیا جائے، سردار اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے۔ روایت یہی ہے سردار کسی بھی لڑکی کا ہاتھ مانگ سکتا ہے پر پہلی بیوی کے لیے، دوسری کے لیے نہیں۔ اس لیے تمہارا فیصلہ مانا جائے گا۔ تمہارے لیے کوئی سزا نہیں بلکہ تم نے انصاف کرنے میں ہماری مدد کی ہے، ہم تمہارے مشکور ہیں۔ جنید شاہ نفرت سے دیکھ رہا تھا حیدر شاہ کو۔ سب کے چہرے پر سکون آیا پنچایت کے فیصلے پر جنید شاہ کو ہرجانہ بھرنا پڑے گا اس غلطی کا، معزز بزرگ نے کہا اور جنید شاہ نے حیرت سے دیکھا ان کے اس فیصلے پر۔ ہرجانہ کیسا؟ جنید شاہ نے سوچا اور سب کو یہ خیال آیا جنید شاہ کی وہ والی زمین احمد شاہ کے نام کرو، پکے کاغذات بنوا کر پنچایت میں دکھاؤ، یہی ہوگا ہرجانہ۔ جنید شاہ ہکا بکا ہوا۔ یہ فیصلہ سن کر وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ فیصلہ کریں گے معزز بزرگ؟ علی مراد شاہ غصے سے گھور رہے تھے جنید شاہ کو، کیونکہ ان کی زمین سونا تھی، سونا۔ اتنا اناج اگتا، کمائی اتنی ہوتی تھی کہ کسان کو مفت اناج دے دیا جاتا۔ اس زمین کو کھونا مطلب بہت بڑا نقصان تھا علی مراد شاہ کے لیے، پر پنچایت کے فیصلے سے انکار کی صورت میں شاید جنید شاہ کو سرداری کی کرسی سے ہاتھ دھونا پڑتا، اس لیے خاموش تھا اور اس کا فیصلے ماننے کی حامی بھر لی۔ ایک اور بات واضح کر رہے ہیں، پنچایت انصاف کے لیے ہے، ناانصافی کے لیے نہیں۔ انصاف کے وقت سردار کے ظلم کا بھی انصاف ہوگا۔ شاہ خاندان نے حکومت کی ہے اس گاؤں پر، گاؤں انہی کا رہے گا، پر اگر شاہ خاندان کا بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے حیدر شاہ بھی سردار بننے کا دعویٰ دار ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو دعویٰ کر سکتا ہے، پر آخری فیصلہ گاؤں کے عام لوگ کریں گے اگر حیدر شاہ ہی چاہیے تو۔ معزز بزرگ نے اپنی بات واضح کی صاف لفظوں میں، ایک طرح سے سردار کو سب باور کروا دیا کہ سردار سے غلطی ہوئی تو معافی نہیں، انصاف ہوگا اور سزا بھی ہوگی ظلم کی۔ حیدر شاہ نے گلا گھنگار کر کہا، اس وقت اس بات کا جواب دینا مناسب نہیں۔ جنید شاہ میرا چھوٹا بھائی ہے، جب مجھے لگا مناسب ہے تو ایسا فیصلہ میں لوں گا، فی الحال نہیں۔ جب یہ فیصلہ لیا تو گاؤں کی بھلائی کے لیے لوں گا، فی الحال معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، اب پنچایت کی کارروائی برخاست کی جاتی ہے، انہوں نے باروب انداز میں کہا۔ اس پنچایت میں 7 گاؤں کے معزز لوگ سردار کی کی گئی ناانصافیوں کے لیے شامل ہوئے تھے۔ گاؤں کا کوئی عام آدمی شامل نہیں تھا، اس لیے اس کارروائی سے گاؤں کو بے خبر ہی رہنے دیا تھا۔ یوں سب اکٹھے حیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے۔ سب سے آخر میں معزز بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تمہیں تمہارا مقام مل گیا ہے بیٹی، اب اسے برقرار رکھنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں امید کرتا ہوں تم گاؤں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کرو گی۔ جی وہ اتنا کہہ سکی، ان کے جاتے ہی جنید شاہ نے حیا سے کہا، گھر چلو۔ اس وقت حیدر شاہ کے منہ نہیں لگنا چاہ رہا تھا، ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر چلا گیا۔ علی مراد شاہ کہیں جا چکے تھے سب سے پہلے۔ حیدر شاہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، چلیے بابا سائیں ہیں۔ حیدر شاہ باپ کے چہرے پر دکھ دیکھا پر جانتا تھا وہ کوئی مداوع نہیں کر سکتا۔ ہر شخص اپنے بڑے بھائی سے باپ کے بعد باپ جیسی امید رکھتا ہے۔ بڑے بھائی کا یہ دکھ احمد شاہ کو اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ اپنوں کا دکھ بھولنے جیسا نہیں ہوتا۔ چلو، احمد شاہ نے گمگین لہجے میں کہا۔ جنید شاہ نے سرے سے ہادی شاہ کو اگنور کیا ہوا تھا، جس نے شدت سے محسوس کیا بھائی کا یہ انداز۔ حیدر شاہ کی ایک نظر کے وار کی کاٹ سے ہادی محفوظ نہیں رہ سکا، اسے بھائی کے غصے کا اندازہ ہو گیا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھے، اپنی حویلی پہنچے۔ اماں سائیں بہت خوش ہوئیں یہ سب سن کر، کس طرح اللہ نے انہیں بچا لیا ہے، میں نفل پڑھنے جا رہی ہوں، اماں سائیں نے خوشی سے کہا۔ احمد شاہ نے کہا، مجھے بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر چلے گئے۔ باقی سب کے جانے کے بعد صرف حیدر شاہ ہادی شاہ رہ گئے۔ لاؤنج میں حیدر شاہ اٹھ کر جانے لگا، اسی وقت ہادی شاہ نے کہا، شکریہ بھائی، آپ نے سب سنبھال لیا، ہماری بہن بس۔ ہادی ایک لفظ اور نہیں کہنا، تم جان بوجھ کر اپنی بہن کو جہنم میں دھکیلنے والے تھے، صرف جنید شاہ کی گڈ بک میں رہنے کے لیے، جو تمہاری عیاشی کا سامان یہاں اور شہر میں کرتا ہے، تمہارے گناہوں کے تمام کاموں میں تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ تم نے مجھے اتنا بے خبر سمجھ رکھا ہے بھائی ہو میرے، آخری دفعہ وارن کر رہا ہوں، اپنے غلط کام سے توبہ کر لو ورنہ تمہیں خود پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ہادی شاہ جو خوش ہو کر بھائی کے گلے لگنے والا تھا، حیدر شاہ نے اسے روک دیا اور یہ سب کہا،
जिसे सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था इतना कुछ बड़ा भाई जानता है इसके बारे में। मुझे नफरत हो रही है तुमसे। तुमने एक दफ़ा भी बहन का नहीं सोचा। तुम कैसे अपनी बहन का सोचते, जिसे दूसरों की बेटियों की इज्जत की परवाह नहीं। बहनों बेटियों की इज्जत महफूज ना हो। आज के बाद गांव की एक लड़की भी गायब हुई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जनेशा की आड़ में जो खेल तुम खेल रहे हो ना, इससे मैं बेखबर नहीं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आ गई होगी, हैदर शाह ने कहा। इसके लहजे की सख्ती हादी शाह ने खूब महसूस की। जी भाई, हादी सिर्फ इतना कह सका। हैदर इसकी पीठ देखता रह गया और सोचा, जानता हूँ गुनाह के जिस रास्ते पर तुम चल निकले हो, इससे वापसी जल्दी मुमकिन नहीं मेरे भाई। मैंने बेखबर होकर बहुत बड़ी गलती की है और इस बेखबरी में कोई तुम्हें नुकसान नहीं करने दूंगा, ना अपना ना किसी का। अब हैदर शाह तुम्हें खुली छूट नहीं दे सकता। हादी शाह मुलाजम ने मिठल के आने की खबर दी, जिस पर हैदर शाह ने इसे मेहमान खाने में बिठाने का कहा। मिठल को इस दिन हैदर शाह के क्लार्क ने खरीद लिया। जिस दिन इसकी अम्मा की तबीयत खराब थी, इसे दम का मसला था, रास्ते में तड़प रही थी, हैदर शाह इसे खुद हॉस्पिटल ले गया, वरना अफाका ना हुआ क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। डॉक्टर ने कहा ऑक्सीजन लगना ज़रूरी है। इंजेक्शन लगा दी थी वहीं जो ज़रूरी थे, पर ऑक्सीजन के लिए शहर जाना ज़रूरी था। हैदर शाह इसे शहर ले जाकर एडमिट करवा दिया, खुद सारा खर्चा उठाया। तब से मिठल हैदर शाह की बहुत इज्जत करने लगा था। आओ मिठल बैठो। हैदर शाह को देखकर खड़ा हो गया मिठल। इसे बैठने को कहा हैदर शाह ने। नहीं साईं, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। इसने कहा। मेरा ख्याल है शहर चलो, वहाँ नौकरी और रहने का बंदोबस्त कर दूंगा। जुनेशा कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हैदर शाह पहले ही सोच चुका था मिठल के बारे में। शुक्रिया साईं, मैं और अम्मा शुक्रगुजार हैं आपके साईं। मिठल के लहजे में एहतराम था हैदर शाह के। शुक्र अल्लाह का करना चाहिए, वही सब करता है। एहसान है तुम्हारा जिसके साथ से ये सब मुमकिन हुआ। हैदर के इखलाक ने इसे खरीद लिया था। गुरूर नाम की चीज नहीं थी हैदर शाह में, न चाहते हुए भी। जुनेशा के मुकाबले में हैदर शाह का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। बस अल्लाह ने चाहा तो हो गया सब। मिठल ने कहा। तुम चलने की तैयारी करो, हैदर ने कह दिया। मैं कल शहर पहुंच रहा हूँ। जैसा आपका हुक्म साई, हम कल मिलते हैं शहर, हैदर शाह ने कहा और मिठल चला गया। मुझे भी अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने मेरी बहन को बचा लिया, हैदर शाह ने सोचा। जनेशा इसे हवेली ले आया अपने साथ। एक लफ्ज़ नहीं कहा दोनों ने एक दूसरे से। सारा रास्ता खामोशी से गुजरा। हवेली पहुंचकर वो जनेशा के साथ अंदर आई और मुलाजमा से फुप्पो का पूछा। वो सो रही हैं साईं, मुलाजमा ने सर झुकाकर कहा। हया खड़ी रही जबकि जुनेशा सोफे पर बैठ गया। इस वक्त अच्छा, राइमा को बुलाओ। जनेशा ने एक नज़र हया को देखकर मुलाजम को हुक्म दिया। जी साईं, अभी बुलाती हूँ, मुलाजमा ने कहा। इसी वक्त राइमा बाहर आई और हैरान होकर हया को देखा जो जनेशा की चादर में लिपटी हुई थी। वो समझ गई। मैं आपको ही बुलाने आ रही थी राइमा बीबी, मुलाजमा ने कहा और चलेगी। राइमा, मेरी बीवी को मेरे कमरे में पहुंचा दो, जनेशा ने डायरेक्ट इसे कहा। और हाँ, फुप्पो को बता देना फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ। इसे खाने का पूछ लेना और ज़रूरत का सामान मुहैया कर देना। राइमा को हैरत के झटके पे झटके लग रहे थे। जुनेशा ने सिर्फ इतना कहा। जी जुनेश साईं, मैं अम्मा साईं को भी बता दूंगी। राइमा की बात सुनकर वो लम्हे लम्हे ढाक पड़ता चला गया। राइमा इसे कमरे तक ले आई, इसके ऊपर से शाल हटाई और गर्दन से भी हटाई। इसके गर्दन पर पड़े निशान देखकर हैरान रह गई। जुनेशा की हैवानियत के सबूत जा बजा इसके वजूद पर लगे थे। राइमा को वो हक्का बक्का इसे देखने लगी। राइमा को वो होशो हवास में न लगी, इसलिए तो राइमा को ना रोका शाल और चादर हटाने से। एकदम से राइमा ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये सब क्या है हया? और हया इसके झंझोड़ने पर बेहोश होकर गिर गई। राइमा की चीखें निकल गई। मुलाजमा की मदद से इसे बेड पर लिटाया। अम्मा साईं को इसकी हालत बताई। इनकी बात पर राइमा हैरान हुई। रहने तो खुद ही होश आ जाएगा। जुनेद जाने और इसकी बीवी जाने, हमारा क्या है? फुफ्फो के लहजे में नफरत थी जिस पर तड़प के रहमा ने कहा। अम्मा साईं इतनी कठोर ना बने, मामू जान भी नहीं है, वरना इनसे कह देती। जुनेद ना ही जुनेद साईं है, मेहरबान करके अल्लाह के लिए इसकी मदद करें। अच्छा ठीक है, मैं मुलाजमा से कहती हूँ, तुम चुप कर जाओ। वो इनके कहने पर मुलाजमा गांव की डॉक्टरानी को बुला के ले आई। हैदर शाह ने शहर पहुंचकर पहले हमजा को देखा और कितनी देर खुद से लगाए रखा और सबाहत से कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसकी चोट को देखते हुए हैदर शाह का अंदाज दुख भरा था। हमजा ने खुद मना किया था, वरना मैं आपको बताने लगी थी। सबाहत ने वजाहत देते हुए कहा, पहली दफ़ा तुम्हारे होते हुए मुलाजमा ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। आइंदा हमजा को ज़रा सी भी चोट लगे मुझे बताया जाए। ये बच्चा है, तुम बड़ी हो, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए था, हैदर शाह ने चिढ़कर कहा। हमजा को बुरा लगा इसका डांटता हुआ लहजे में
حمزہ کو برا لگا اس کا ڈانٹتا ہوا لہجہ، اس لیے اس نے کہا پلیز بابا آنٹی کو کچھ نہیں کہے، میں نے منع کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہتا تمہاری آنٹی کو بس، حیدر شاہ نے شرمندہ سی شباہت کو دیکھتے ہوئے کہا اور حمزہ کو خود میں بھیج لیا۔ ایشل کو بتایا تم نے؟ حیدر شاہ نے جتنا ہوا سرسری لہجے میں پوچھا صباحت سے۔ جی بتایا، اس نے اتنا کہا۔ حمزہ نے اوپر سے کہا بابا وہ مجھے دیکھنے نہیں آئی کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیریس نہیں لیتی۔ بالکل، آپ کی ماما کی کیا بات ہے؟ صباحت نے حیرت سے دونوں باپ بیٹے کی گفتگو سنی اور حیران بھی ہوئی۔ اب حمزہ اپنی آنٹی کی تعریفوں کے قصیدے پڑھنا شروع ہو گیا تھا جسے بغور حیدر سننے لگا اور صباحت کو عجیب لگ رہا تھا، اس لیے وہ کمرے سے چلی گئی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ایشل، تم ایسا کرو گی۔ اپنے بچے تک کو نہیں پوچھا تم نے؟ تمہیں اتنا ہی لحاظ نہیں ہوا؟ صباحت بھی ہے گھر میں، وہ کیا سوچے گی تمہارے بارے میں؟ حیدر شاہ نے کمرے میں آتے ہوئے کہا، جو بیٹھی ہوئی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حیدر شاہ کلس کر رہ گیا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اس کی باتیں ایسے ہی اگنور کر دیتی تھی۔ اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے، اس نے غصہ پی کر کہا۔ میں کوئی پاگل نہیں ہوں جو سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں۔ آخر کار اس نے چپ توڑ کر کہا، تم چل رہی ہو، ہماری اپائنٹمنٹ ہے۔ میں اس وقت کسی بحث کے موڈ نہیں ہوں، اٹھو، شاباش۔ اس کے باروب انداز پر آخر اس سے اٹھنا پڑا اور وہ چلنے کے لیے مان گئی۔ اس وقت وہ دونوں ڈاکٹر شہروز کے روبرو بیٹھے تھے۔ زندگی کا یہ درد کم ہے، میں نے اس دن اس کے ساتھ نہیں جا سکی، کاش جاتی تو آج اس کے ساتھ ہوتی جس دنیا میں وہ چلا گیا ہے۔ ڈاکٹر شہروز، وہ بے بسی سے رو پڑی۔ ڈاکٹر شہروز کو دکھ ہوا تھا اس لڑکی کے لیے جس دنیا کی وہ باسی تھی۔ وہاں لوگ نئی محبت کرتے ہیں اور یہ لڑکی ایک شخص پر ہی اپنی دنیا ختم کیے بیٹھی تھی۔ آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں خود کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، اپنی آنے والی اولاد کے ساتھ مسز شاہ۔ زندگی ایک شخص پر ختم نہیں ہوتی، زندہ ہے، زندہ لوگوں میں جینے کا نام ہے زندگی، اس نے سمجھاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کو لگتا ہے میں زندہ ہوں؟ ایشل کا لہجہ سوالیہ تھا۔ سانس لیتا وجود زندہ ہی کہلاتا ہے مسز شاہ۔ زندہ لوگ ایسے نہیں ہوتے ڈاکٹر شہروز، سانسوں کے چلنے کا نام زندگی نہیں، جینے کا نام زندگی ہے۔ میں مردہ ہی ہوں، ہر احساس سے عاری وجود۔ آج پہلی دفعہ اسے لگا وہ ناکام ہو جائے گا اسے زندگی کی طرف لانے میں، اس کی ہر کوشش کو ناکامی۔ ڈاکٹر شہروز کے پاس ایشل کو بٹھا کر وہ خود کمرے سے باہر آ گیا کیونکہ آج کا سیشن صرف ایشل کا تھا، اس میں حیدر کی ضرورت نہیں تھی۔ حیدر کا ذہن 1 سال پہلے والے لمحے کو سوچنے لگا۔ ان کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ حمزہ 4 سال کا تھا تب، 1 سال سے سائیکیٹرسٹ کو دکھا رہا تھا۔ اس کی مسلسل کوشش سے ایشل کچھ سنبھلتی، پھر اپنی طبیعت خراب کر لیتی۔ حمزہ سے اسے نفرت یوں ہی برقرار تھی کیونکہ اپنی نارسائی کے عذاب کا ذمہ دار وہ حمزہ کو سمجھتی تھی۔ مسٹر حیدر شاہ، ڈاکٹر شہروز نے کہا۔ دوست ہوں تیرا، جسٹ حیدر کہو، یا عادت سے مجبور ہو تو شاہو کہہ سکتے ہو، جیسے ہمیشہ سے کہتے تھے کالج میں۔ کالج تک ساتھ پڑھا تھا دونوں نے، پھر حیدر لندن چلا گیا، شہروز یہیں اپنے ملک میں رہ کر پڑھائی کی۔ ہاں یار، پر میرا پروفیشنل ایسا ہے جس میں جب ضروری بات کرتا ہوں تو ایسے ہی مخاطب کرتا ہوں کلائنٹ سے۔ ڈاکٹر شہروز نے اپنی مشکل بتائی۔ جانتا ہوں تو کتنا پروفیشنل ہے، اب بول، حیدر نے اپنے اصلی دوست والے سٹائل میں کہا۔ ساری کوششوں کے بعد ایک نتیجے پر پہنچا ہوں۔ مسلسل سیشن کے بعد آج شہروز نے اسے الگ بٹھا کر بات کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ حیدر نے پوچھا۔ مطلب صاف ہے، اس سے ریلیشن سٹارٹ کر دو ورنہ حمزہ ماں کے پیار کو ترس جائے گا۔ دوست سے ایسی بات کہنا مشکل تھا، پر یہ اس کا کام تھا، وہ کر رہا تھا۔ وہ مجھے شوہر تسلیم نہیں کرتی اور مسلسل دوسری شادی کا کہہ رہی ہے، تم جانتے ہو مجھے۔ وہ لفظ اردو میں کہنے سے ہچکچا رہا تھا، اس نے انگلش میں کہے اپنے دوست سے۔